جب اسرائیلی مظالم اور نہتے فلسطینیوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین بھی تقریباً 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ مشرقی بیت المقدس میں واقع شیخ جراح نامی علاقہ ایک ضلع کی ڈسٹرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ چند روز قبل نئے اسرائیلی وزیر اعظم کے اقتدار سنبھالتے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ نیتن یاہو کی جگہ وزیر اعظم بننے والے صہیونی قبضہ گیر نفتالی بینٹ کا ٹریک ریکارڈ اور عزائم بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جب کبھی سرزمین انبیاء علیہ السلام یعنی فلسطین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اول تو دل میں ایک قلبی راحت اور روحانی سکون محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر پسندیدہ شخصیات یہاں تشریف لائیں، قیام پذیر رہیں اور بعض کی وفات بھی اسی ارض مقدس میں ہوئی۔ مگر ساتھ ہی جب اسرائیلی مظالم اور نہتے فلسطینیوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ فلسطین کا قضیہ بھی کشمیر سے زیادہ مختلف نہیں۔ کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین بھی تقریباً 7 دہائیوں پر محیط ہے اور مسلسل امت مسلمہ کے منہ پر بزدلی اور فریضہ جہاد کو چھوڑ دینے پر قدرت کی طرف سے بطور سزا ایک تمانچہ ہے۔ اگر حالیہ 1 ماہ قبل کی کشیدگی کی لہر کا جائزہ لیا جائے تو اس کا بھی بنیادی سبب شیخ جراح میں یہودی آباد کاری اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنا تھا، جس پر تمام فلسطینی اپنے حق کے لیے نکل آئے۔ مشرقی بیت المقدس میں واقع شیخ جراح نامی علاقہ ایک ضلع کی ڈسٹرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے متعلق اسرائیلی عدالت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر متعصبانہ فیصلہ سنایا گیا کہ یہاں یہودی آبادکاری کی جائے اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے۔ اسرائیلی حکام کے اس فیصلے کے بعد فلسطینیوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی جو بعد ازاں 11 روزہ جنگ کی وجہ بنی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اسرائیلی 1967 میں القدس پر کیے گئے ناجائز قبضے کی یاد میں یوم یروشلم مناتے ہوئے جمعۃ الوداع کے بابرکت دن تمام اخلاقی و انسانی حدود کو پامال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں گھس آئے اور نمازیوں اور عبادت کرنے والوں پر تشدد کرنے لگے، جس سے کشیدگی بڑھ گئی۔ پورے فلسطین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور تمام فلسطینی مسلمان بھائی اپنے حق کے لیے شوق شہادت لیے گھروں سے نکل آئے، جس کے بعد یہ جنگ 10 سے زائد دنوں تک جاری رہی، جس میں مجموعی طور پر 240 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1900 سے متجاوز رہی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ حریت پسندوں نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ بعد ازاں سیز فائر کا معاہدہ ہوا اور اسرائیل خوف میں مبتلا ہو کر ہزیمت پر اتر آیا۔ حماس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں خوشی کا سماں تھا۔ سن 2000 کے بعد یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان چوتھی بڑی لڑائی تھی، جبکہ اس سے پہلے دونوں کے درمیان سن 2008، 2012 اور پھر 2014 میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم ان لڑائیوں کے بعد دونوں ہی اطراف سے فتح کا اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ اس بار بھی پہلے کی طرح جنگ بندی ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے جیت کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تقریباً 1 ماہ قبل کی بات تھی، مگر اب بالکل تازہ ترین خبروں کی بات کی جائے تو اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے نماز جمعہ کے لیے آئے فلسطینیوں پر ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، جس سے متعدد نمازی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے روز بھی غزہ پر بمباری کی، جس میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ بمباری اسرائیل کی نئی حکومت کی کارروائی ہے، تاہم ہم اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یاد رہے چند روز قبل نئے اسرائیلی وزیر اعظم کے اقتدار سنبھالتے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی طیاروں نے رات گئے غزہ کے ساتھ خان یونس پر بھی بم برسائے، جس سے متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ناظرین، اسرائیل میں نئی حکومت کے آنے کے بعد بے خبر حلقوں کی جانب سے توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید معاملات امن و امان کی طرف جائیں اور ظالم نیتن یاہو کے بعد آنے والے نئے وزیر اعظم مثبت کردار ادا کریں، مگر یہ بے خبر حلقے تھے۔ در حقیقت نفتالی بینٹ نے ظالمانہ صہیونی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً دوبارہ بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا اور اب ہلکی پھلکی سی مگر ایک نئی جھڑپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق اسرائیل میں داخلی اختلافات کے باعث نیتن یاہو کی قاتل حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا، تاہم نیتن یاہو کی جگہ وزیر اعظم بننے والے صہیونی قبضہ گیر نفتالی بینٹ کا ٹریک ریکارڈ اور عزائم بھی انتہائی خطرناک ہیں۔
اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی مسجد اقصی پر دھاوا بول کر اور غزہ کی میسور آبادی پر بمباری کر کے نئی صہیونی حکومت نے بھی اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے۔ چونکہ یہ ایک کمزور اور مخلوط حکومت بھی ہے، اس لیے مبصرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل اور دنیا بھر کی صہیونی لابی کی حمایت کے حصول کی خاطر نفتالی بینٹ بھی فلسطینیوں پر مظالم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ نئے اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مغربی کنارے کو بھی ہتھیانے کے صہیونی ایجنڈے کا پرجوش حامی ہی نہیں بلکہ توسیع پسندی کی اس مہم کا انچارج وزیر اور انویسٹر بھی رہ چکا ہے۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی۔ نیز اب یہ عالم اسلام کا امتحان ہوگا کہ وہ اس جنگ میں، جو کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہوگی، کیا کردار ادا کرتی ہے۔ دریں اثنا بین الاقوامی کانفرنس کے دوران امریکہ اور یورپی یونین نے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے فریقین کے درمیان منگل کے روز منعقد ہونے والی EU امریکہ سربراہی کانفرنس کے دوران بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے سامنے آیا۔ اس کانفرنس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یورپ اور امریکہ نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فریقین کے مابین برابری کی بنیاد پر آزادی، خوشحالی، تحفظ اور جمہوریت کے لیے 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا، اگرچہ یہ نام نہاد اعادہ اور نام نہاد حمایت ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں یہ سب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ خواب خرگوش میں ہے۔ فلسطین سمیت امت مسلمہ کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے تو بے ساختہ دھیان OIC کے کردار پر جاتا ہے۔ اس میں 2 رائے نہیں کہ OIC امت مسلمہ کے مختلف مسائل کے حل کے لیے یکسر ناکام ہو چکی۔ اس نے آج تک امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ اول تو امت مسلمہ کے کسی بھی مسئلے پر OIC کا اجلاس اس قدر تاخیر سے طلب کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یا پھر اس قدر تاخیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس پر بات کرنے کا فائدہ نہیں رہتا۔ بالفرض محال اگر مناسب وقت پر کوئی اجلاس جلد طلب کر بھی لیا جائے تو شدید الفاظ میں مذمت کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ گزرتے وقت کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا کہ OIC امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے میں نہ صرف مکمل ناکام ہو چکی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور استعماری طاقتوں کا بغل بچہ بنی ہوئی ہے، جس سے مسلمانوں کے سخت رد عمل سے محفوظ رکھنے کے لیے سٹپنی کے طور پر کام لیا جاتا ہے، تاکہ بظاہر امت مسلمہ اور ان کے حکام کو اس طرح کی فضول مجالس میں مصروف کر دیا جائے اور طاغوتی قوتیں سکون سے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل میں کوشاں رہیں۔ یہ سب تو اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ فلسطین کے مستقبل کا کیا ہوگا اور کب تک ان خون آشام لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کچھ عرصے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں، مگر حالات کے پیچ و خم میں ان کے جوابات ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب فلسطینیوں کے شوق شہادت، وہاں کی خواتین اور بچوں کا ذوق جہاد، نوجوانوں کا آزادی کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا جائے تو ایک واضح امید کی کرن نظر آتی ہے جس میں یہودیوں سے آزاد فلسطین دکھائی دیتا ہے۔ مگر جب OIC کی بے بسی و بے حسی، مسلم حکمرانوں کی خاموشی اور مسلم دنیا کی بزدلی پر نظر ڈالیں تو فلسطین کا مستقبل دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ جب تک عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک 2 ٹوک پیغام کے ساتھ اسرائیل سے بات نہیں کریں گے اور ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ در پردہ مراسم قائم کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، تب تک فلسطین کی آزادی کا سوچنا دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ قدرت کے قانون کے مطابق قیامت تک حق و باطل کے مارکے جاری رہیں گے۔ سرفروشان اسلام آزادی وطن اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں یہ کوششیں جاری ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ باقی دنیا کا اس میں کتنا حصہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری سستی، کاہلی اور مظلوم مسلمانوں سے بے وفائی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم ان کے حق میں ایک جملہ بول لیں اور سوشل میڈیا پر چند سطروں کی پوسٹ ڈالنے سے بھی قاصر ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، حق و باطل واضح ہو چکے ہیں۔ جو باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ قرآن کریم کی واضح آیت کے مطابق سمندری جھاگ بن کر بہہ پڑے گا، اور جو حق کا ساتھ دے گا وہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ خدا کرے کفر و اسلام کی اس کشمکش میں اور مفادات کی اس دنیا میں مشکلات کے باوجود اور عالمی طاقتوں کے خوف کے باوجود ہم مظلوم امت مسلمہ کے ساتھ ہمت و حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہر طرح کے دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ آئیے امت مسلمہ کا ساتھ دیں۔